اس میں میری نہیں، میرے کیمرہ مین کی غلطی تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں نے ایک نکما آدمی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، پہلے بھی اس کی وجہ سے میں مشکلات کا شکار ہوا ہوں. یہ تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اگر اس کا کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی منہ سے لفظ نکلے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں. اس میرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، شریف بچہ ہے. اس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی اس نے معافی مانگی. اس کی جو بات تھی اس پر میں نے بھی معافی مانگی، اس کے بھائیوں نے معافی مانگی. اس کے حکیم شہزاد وہاں معذرت بھی کر رہا ہے، باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے، ویڈیو بیان دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف پبلک کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر تھیم. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید کئی درجن گھرانوں کے چولہے جلانے کا جو سبب تھا وہ حکیم شہزاد تھا. یہ ایک حقیقت تھی کہ ایک تھوڑے سے عرصے کے اندر اس نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہے، اور پھر اس کے بعد گزشتہ 8-10 دن سے جیسی اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا جو اظہار ہے، یقینی بات ہے جس کو اس سے فائدہ ہوتا تھا وہ فائدہ حاصل کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا کو جو زیادہ یوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس کی ننھی منی بیٹیاں، اور پھر اسی طرح اس کے والد محترم، اور اس کے پاس جو امجد بتوئی کام کر رہا ہے، جس نے ایک لمبی چوڑی ولاگ کیا ہے، اس میں بتایا ہے کہ جناب اتنے کام ہیں اتنے. یہ تو میں پہلے اس کا اظہار کر چکا ہوں. مجھے اس چیز کا پہلے ہی اندازہ تھا کہ جناب حکیم شہزاد واقعتاً 6 ماہ کے اندر اس نے شاید کروڑوں اگر نہیں تو لاکھوں کا اس نے لوگوں کو فائدہ دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک حقیقت ہے، اس سب کا وجہ جو ہے نا، اگر جس طرح پہلے دن جب ہمارے ایک ایس ٹی او صاحب کی موجودگی میں وہاں جو کچھ ہوا، حقیقت بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس پہ یعنی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور وہاں پہ کیا ہوا. اور اس نے، ہم سب نے یہ دیکھا کہ حکیم شہزاد وہاں معذرت بھی کر رہا ہے، باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے، ویڈیو بیان دے رہا ہے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ آپ سب نے یہ دیکھا کہ اس طرح کا جو وتیرہ ہے وہ گزشتہ کئی دفعہ ان 6 ماہ کے اندر تو کم از کم کو 1 درجن سے زیادہ دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مختلف واقعات کے اندر جو اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا، اور بعد میں اس نے جناب کہہ دیا کہ جناب اس پہ میں معذرت کرتا ہوں. اگر ہم اس پہ گنوانے پہ آئیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ اس سے واقف ہیں، بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. کبھی وہ ارشد ندیم پہ بات کرتا ہے، کبھی حبیب بخاری پہ بات کرتا ہے، کبھی مریم ستر پہ بات کرتا ہے، کبھی وہ شاہد افریدی پہ بات کرتا ہے، کبھی کیا جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. نہ اس نے ماحول کو دیکھا، نہ اس نے مجلس کو دیکھا، نہ اس نے اس چیز کا خیال کیا کہ اس وقت میرے ساتھ کون بیٹھا ہے، بیٹا ہے، والد ہے، بھائی ہے. جو اس کے منہ میں آتا تھا وہ کہہ دیتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو بے شمار دفعہ یہ مواقع ملے کہ وہ اپنی ہی بات پہ کر کے اور فوراً اس پہ معذرت نامہ کر لیتا تھا. تو اب یہ جتنے سارے لوگ ہیں، اگر اب یہ سارے مل جل کے کم از کم اس کو اس بات پہ واقعتاً قائل کریں، جو اس کو کیس کا فیصلہ ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا. جو ہمارے اس وقت ایف آئی اے ظاہر ہے ایک ادارہ ہے، اور اس نے وہ سارے تناظر کو وہ جس انداز میں اس نے ایف آئی آر کی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک ادارہ ہے، وہ ذمہ دار ادارہ ہے، وہ زیادتی تو نہیں کرے گا کسی کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سارے واقعے کے بعد جس طرح بے شمار لوگ پریشان ہیں، بے شمار اس کے چاہنے والے اس وقت اپنے اپنے طور پہ اپنا فیس بک کے اوپر اپنی جناب وہ اظہار خیال کر رہے ہیں، اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب اس کی معافی قبول کی جائے، تو یہ تمام لوگ اگر اس کے بعد جیسے اس کو رہائی ملے، اور یہ سب لوگ اس سے یہ وعدہ کریں اور پابند کریں کہ جناب اب آئندہ آپ نے اس طرح کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی، آئندہ آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، آئندہ آپ نے بالکل اس طرح کا. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ اس نے شریعت کا بے شمار مذاق اڑایا ہے. جیسے یہ بات بظاہر بہت چھوٹی سی ہے کہ اپنی وہ اہلیہ کو کہتا ہے کہ جناب میرے قدم سے ہاتھ ملا لو، اور وہ ببانگے 2 لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ روشن خیال بنے. اور بھائی آپ پہلے مسلمان ہیں، بعد میں کچھ اور ہیں، اپنے آپ کو پہلے اسلام اور مسلمان سمجھے، بعد میں کچھ اور سمجھے. تو اگر اس چیز کا وہ خیال رکھتا تو شاید میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی بڑی پریشانی کا شکار ہوتا. تو بہرحال اللہ کرے کہ اب بھی اس کو نصیحت آ جائے.